آج ہم قرآن پاک میں بیان کردہ ایک بہت اہم واقعے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ۔ بالکل، وہ گائے ذبح کرنے والا حکم ہے نا؟ جی ہاں، وہی مشہور واقعہ، وہ اذ قال موسیٰ لقومہ۔ تو آج کا ہمارا جو یہ سیشن ہے وہ اسی آیت اور اس کی تفسیر کے گرد گھومے گا۔ ہاں؟ ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس حکم کا پس منظر کیا تھا، جی، اور بنی اسرائیل نے کیا رد عمل دکھایا، اس میں حکمت کیا تھی؟ اور وہ ایک نیک نوجوان کا قصہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے نا؟ بالکل، وہ ایمان افروز قصہ۔ اور یہ سب شروع ہوا تھا ایک قتل کے معاملے سے۔ جی، اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے ایک قتل سے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، عامل نام کا۔ اچھا، اس کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو اس کا واحد وارث بھی تھا۔ تو لالچ کا معاملہ تھا۔ بالکل، وراثت جلدی حاصل کرنے کے لیے اس میں اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، او، اور پھر الزام کسی اور پہ ڈالنے کے لیے لاش کو اٹھا کر ایک دوسری بستی کے قریب پھینک دیا۔ اچھا، تو معاملہ بڑا پیچیدہ ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی ہوگی۔ جی، جب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ کیا آپ اللہ سے دعا کرے، رہنمائی مانگے؟ جی ہاں، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو جواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ کیا حکم تھا؟ بس یہ کہ ایک گائے ذبح کرو۔ آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اچھا، بس اتنا؟ قتل کی تفتیش کے لیے؟ یہ تو عجیب لگا ہوگا انہیں۔ بہت۔ وہ فوراً بولے قالوا اتتخذنا ہزوا۔ یعنی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ جی، انہیں سمجھ نہیں آیا کہ قتل کا معاملہ ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا تعلق؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں جیسی بات کروں۔ مطلب یہ اللہ کا حکم ہے، مذاق نہیں۔ بالکل، انہوں نے واضح کر دیا۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے کہ بعض اوقات ایمان وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں فوری منطق شاید جواب دے جائے۔ صحیح کہا، مگر بنی اسرائیل نے حکم ماننے کے بجائے سوالات شروع کر دیے۔ اچھا، وہیں سے معاملہ بگڑا۔ جی، تفسیر میں آتا ہے اور حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ اگر وہ اسی وقت کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام ہو جاتا۔ ہاں، تو مقصد پورا ہو جاتا، مگر وہ پوچھنے لگے گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو۔ اوہو، یعنی انہوں نے خود ہی اپنے لیے مشکل پیدا کر لی۔ بالکل، ان سوالات نے ان کو ایک بہت ہی خاص، ایک مخصوص گائے کی طرف دھکیل دیا۔ خاص گائے؟ وہ کیسے؟ اس گائے کا تعلق ایک نیک شخص اور اس کے بیٹے سے ہے۔ ایک کہانی ہے تفسیر میں۔ سنائے، وہ کیا کہانی ہے؟ ایک بہت نیک آدمی تھا، اس نے مرتے وقت اپنا ایک چھوٹا سا بچڑا اللہ کی امانت سمجھ کر جنگل میں چھوڑ دیا، فرما بردار بنا۔ والدہ کا فرما بردار، یہ بات اہم ہے۔ جی بہت۔ رات کو لکڑیاں بیچتا، جو کماتا اس کے 3 حصے کرتا، ایک والدہ کو دیتا، ایک اپنے لیے رکھتا، ایک صدقہ کرتا۔ ماشاءاللہ۔ تو جب وہ جوان ہوا، والدہ نے اسے بتایا کہ تمہارے والد نے ایک بچڑا چھوڑا تھا جنگل میں۔ اللہ کی امانت والا؟ جی، اور نشانی بتائی کہ اس کا رنگ سنہری ہوگا، جلد چمکتی ہوگی۔ کہا کہ جاؤ، جنگل میں اللہ کا واسطہ دے کر اسے بلاؤ، وہ آ جائے گی۔ اور وہ آ گئی؟ جی، وہ آ گئی۔ نوجوان اسے لے آیا۔ راستے میں گائے نے کلام بھی کیا، سواری کی پیشکش کی، مگر نوجوان نے کہا نہیں، میری والدہ نے پیدل لانے کو کہا ہے۔ واہ، والدہ کا حکم مقدم رکھا۔ بالکل۔ جب گھر لایا تو والدہ نے کہا اسے بیچ دو، قیمت 3 دینار رکھی۔ 3 دینار، ٹھیک۔ اب یہاں امتحان شروع ہوا۔ ایک فرشتہ آیا خریدار بن کر۔ فرشتہ؟ اچھا۔ جی، اس نے کہا میں 6 دینار دیتا ہوں، مگر ایک شرط رکھی۔ کیا شرط؟ کہ اپنی والدہ سے نہیں پوچھنا۔ اوہو، امتحان۔ نوجوان نے فوراً انکار کر دیا، کہا میں والدہ کی اجازت کے بغیر اس کے وزن کے برابر سونا بھی مل جائے تو نہیں بیچوں گا۔ کیا بات ہے! فرشتے نے پھر قیمت 12 دینار کر دی، شرط وہی رکھی۔ نوجوان نے پھر انکار کر دیا۔ اللہ اکبر! تب والدہ سمجھ گئیں کہ یہ عام خریدار نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ جی بالکل۔ تو فرشتے نے پھر اصل بات بتائی، کہا کہ ابھی اسے نہ بیچو، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا ہے، وہ اس کے لیے آئیں گے۔ اچھا، تب تم اس کی قیمت، اس کی کھال میں جتنا سونا آئے اتنی مانگنا۔ تو مطلب بنی اسرائیل کے سوالات انہیں گھما پھرا کر اسی خاص مہنگی گائے تک لے آئے؟ بالکل،
ان کی اپنی حجت بازی نے ان پر لازم کر دیا کہ وہ اسی نوجوان سے منہ مانگی قیمت پر وہ گائے خریدیں۔ یہ تو کمال ہو گیا، یعنی نوجوان کی نیکی، اس کی ماں کی فرما برداری کا انعام، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی حکم دولی اور غیر ضروری سوالات کا انجام۔ بالکل واضح ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک سیدھا حکم تھا، گائے ذبح کرو۔ جی، بنی اسرائیل نے پہلے تمسخر سمجھا، پھر سوالات میں الجھ کر معاملہ مشکل بنا لیا، اور مہنگا بھی۔ جبکہ دوسری طرف ایک نوجوان کی سادگی، اطاعت، اس کے باپ کا توکل، وہ اللہ کے منصوبے کا حصہ بن کر نہ صرف اس مسئلے کا حل بنے بلکہ ان کے لیے خیر اور برکت کا باعث بھی۔ اس سے بڑا سبق تو یہی ملتا ہے نا کہ اللہ کے حکم کے سامنے چاہے وہ سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو، فوراً سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ جی، حجت اور ہیلے بہانے اکثر نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا رویہ دیکھیں اور اس نوجوان کا، فرق صاف ظاہر ہے۔ جی بالکل، اور یہ بات ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، اطاعت کے کام ہوتے ہیں، یا اللہ پر توکل کے لمحے، ہاں، وہ کس طرح اللہ کے کسی بڑے منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں جس کا ہمیں شاید اندازہ بھی نہ ہو۔ صحیح، ایک فرد کا عمل پوری قوم کے کسی مسئلے کا حل بن سکتا ہے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ جی، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے اعمال کس طرح وسیع تر واقعات کے تانے بانے میں شامل ہو سکتے ہیں۔